أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، آج کی جو ماشاءاللہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے بسلسلہ عرس پاک حضور علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ. کوشش ہے کہ آج کی محفل میں اس بزم میں آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بتائی جائیں. سامعین محترم، حضور علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ آج لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں سے روحانی فیض ماشاءاللہ سے حاصل کیا. سامعین محترم، حضور سخی داتا گنج بخش فیض عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں ہمیں ملتی ہیں. کشف محجوب، اندازہ کریں مطلب جو حجاب ہے نا، حجاب کی جمع کہ ہر طرح کے حجاب اٹھ جائیں گے. داتا حضور فرماتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے. اگر جو کتاب میں انہوں نے لکھا ہے نا، اگر آپ یہ سارے معاملات نہیں کرتے تو پھر آپ ایک اچھے اور بہتر صوفی نہیں بن سکتے. داتا حضور فرماتے ہیں صوفی کون ہے؟ جو عاشق رسول ہو، جو نہ صرف عاشق رسول ہو بلکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرما دیجئے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے وہ آپ کی اطاعت کرے، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کرے. ایک ہوتا ہے اطاعت کرنے کو، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا. اطاعت کا جس کا سرکار نے حکم دیا وہ بھی کرے، اور اتباع کیا ہوتا ہے جو جس کا آپ نے کرنے کا حکم نہیں بھی دیا وہ بھی کریں. جس طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی مٹی بھی اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے، ایسا کرنے کا حکم نہیں تھا ان کو. آپ کا لعاب دہن بھی اپنی چہرے پہ مل لیتے تھے، ایسا کرنے کا حکم نہیں تھا ان کو، لیکن سرکار نے منع بھی نہیں فرمایا تھا. یہ عشق ہے نا، حضور سے عشق ہے. فرمایا تم ایک بہترین صوفی تب بن سکتے ہو جب تمہارے اندر عشق رسول آئے گا اور قرآن سے محبت تمہارے اندر آئے گی. آمنوا وعملوا الصالحات والی کیفیات تمہارے اندر داخل ہو جائے گی. آمنوا کیا ہے؟ ایمان لانا. وعملوا الصالحات اور اس پر عمل کرنا. داتا حضور نے یہ کتاب آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے لکھی. 981واں عرس ہے نا، تو 981 سال تو ہوئے ان کے وصال کو. اوبیسلی وصال سے پہلے لکھی ہوگی نا کتاب، تو وصال سے اگر پہلے لگائیں تو 1000 سال تقریباً بن جاتے ہیں. تو آپ کے دور اقدس حالانکہ نبوت کا قریب ترین دور تھا. 400 سال ہوئے تھے نا. ابھی صرف نبوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا مقام جو ہے صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں، پھر تبع تابعین آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دور اقدس جو ہے وہ آتا ہے. مطلب 400 سال بعد آپ تشریف لے کر آئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بعد میں آپ جا کر تشریف لے کر آئے. تو آپ اپنے دور میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بہترین صوفی تھے، بہترین صوفی تھے، تصوف پر عمل کرتے تھے، لیکن تب یہ لفظ نہیں تھے. تصوف اور صوفی کا لفظ نہیں تھا لیکن عملاً صوفی موجود تھے. داتا حضور سب سے بڑے اور سب سے پہلے صوفی کس کو قرار دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے بہترین صوفی وہ ہے نا کہ اپنے آقا اور مولا کے حکم پر اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے. بات گلی باتی نہیں رکھی انہوں نے
کہ میں سرکار سے جی محبت کرتا ہوں، بس جی بڑی محبت کرتا ہوں، دینے کی بات آئی تو کارڈ بیٹھ کے لائے چنگا پیرے مانگتے ہی رہتا ہے، نہیں، سب کچھ لا کے حضور کی قدموں میں نچھاور فرما دیا، بلکہ اس کے بعد بھی نماز فجر کی اذان سے پہلے آ کے مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے حضور کے گھر مبارک کے باہر، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ کا دیدار کرنے والا سب سے پہلے ابو بکر ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر جنگ میں اپنا باپ سامنے آ گیا تو باپ نے کہا ہے ابو بکر تو میرے سامنے آیا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، آپ فرماتے کہ آپ میرے سامنے آ جاتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا، کیونکہ آپ میرے نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے۔ جب ایسا ایمان کہ باپ کو بھی ڈانٹ دیا۔ ابو قحافہ کتنی بڑی بات ہے، ان کے باپ تھے جو کہ بعد میں ماشاءاللہ سے اسلام بھی لے کر آئے، اور آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی چاروں نسلیں مسلمان صحابہ میں سے دیکھا جائے۔ پھر اسی طرح آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو سب نے کھلا اندازہ کریں نماز پڑھنی شروع کر دی، کہ ایک مومن کے اندر اتنا بھی ہونا چاہیے کہ وہ کفار سے یا کفر سے، عالم کفر سے ٹکرا سکے جا کے۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو عالم کفر سے ٹکرا نہیں سکتا۔ دیکھ لیں ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، چاہے وہ نوکری پیشہ ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، درزی ہے، موچی ہے، کچھ بھی وہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس تلوار موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جب چاہتے ہیں دیکھتے ہیں تو گھر میں 8 دن ہانڈی نہیں پک رہی ہے، لیکن 11 تلواریں بھی موجود ہیں۔ اندازہ کریں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں حج کتنے کیے؟ ایک، سب کو پتہ، ایک مرتبہ حج کیا، لیکن جنگیں کتنی کی، غزوات کتنے کیے سرکار نے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے، سارا زور حجوں پر ہوتا ہے۔ الحاج کہلایا جاؤں میں، الحاج کہلایا جاؤں، نمازی کہلایا جاؤں، حافظ کہلایا جاؤں۔ ہم نے نہیں پڑھا کہ لکھا ہو حافظ و قاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ و قاری علامہ محمد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ و قاری الحاج مولا علی کائنات کی عمر کتنی تھی جب وصال ہوا تھا، کتنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی حج جائے، بعد میں بھی حج جائے، لیکن الحاج علی نہیں لکھا ہوا۔ جو سرکار نے خطاب عطا فرمایا نا وہ پسند آ گیا۔ ابو تراب، حضور نے فرمایا ابو تراب، بھئی مجھے ابو تراب ہی پکارو۔ بھئی حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مولا علی پکارو، جو حضور نے فرما دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا کبھی بھی حاجی جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ہم نے تو یہ بھی کبھی نہیں پڑھا حاجی علامہ مفتی محدث علی بن عثمان داتا حضور۔ یہ تو جو اللہ نے مقام عطا فرما دیا کہ بانٹنے والا، اللہ ان کو عطا کرتا ہے وہ آگے بانٹتے ہیں تو داتا بنا دیا۔ ہم پہلے ہی لگا دیتے ہیں، پہلے دن حفظ کرنے جاتے ہیں نا تو اپنی گھر والی حافظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی حفظ کیا نہیں ہوتا، اور عمل تو خیر کوسوں دور ہوتا ہے، اور جب عالم دین بنتے ہیں تو پہلے دن ہی لوگ علامہ مفتی کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی چوڑے ہو جاتے ہیں، چلو یار ساڈا مقام ہے بڑا۔ تو آپ دیکھیں ایک دفعہ بھی اپنے نام کے ساتھ نہیں کہلوایا، حالانکہ آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے، آپ کو پتہ ہمارا سارا علم اسلامک جتنا علم ہے سارا عربی میں موجود تھا۔ اس کے بعد داتا حضور وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے عربی سے نکل کر فارسی میں کتاب لکھی۔ اس سے پہلے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے کتاب تصوف پہ لکھ چکے تھے، لیکن وہ عربی میں تھی، تو اور آپ نے پہلی دفعہ فارسی میں کتاب لکھی تھی۔ تب اردو کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اردو تو دیکھیں اب آئی ہے جا کے 14ویں صدی میں جا کے اردو آئی ہے، اردو ایک لشکری زبان ہے، اس سے پہلے اردو نہیں تھی، فارسی زبان، مطلب جو اس دور کی سب سے زیادہ چلنے والی زبان تھی۔ اور آپ نے فارسی میں بھی ٹھیٹھ فارسی یوز نہیں کی، بلکہ آپ نے آسان الفاظ استعمال کیے کہ عام لوگوں تک بھی تصوف کی جو ہے تعلیمات پہنچ سکیں۔ اور آپ نے کیا کیا، تصوف کی تعلیمات، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تصوف جو ہے وہ دین سے ہٹ کر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی دین سے ہٹ کر ہوتا تو ابو بکر پہلے صوفی نہ ہوتے، حضرت عمر دوسرے صوفی نہ ہوتے، تیسرے صوفی، مطلب یہ خلفائے راشدین جو ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ کبھی صوفی نہ ہوتے۔ اصحاب صفا کتنی بڑی بات ہے، جن کی سرکار نے خود تربیت فرمائی، اور حدیث پاک ہیں کہ مولا جو میرے ان اصحاب صفا کی سیرت پر عمل کرے تو ان کو قبول کر لینا، مطلب جو ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ آپ ان کو قبول کر لینا، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا۔ اب اصحاب صفا کرتے ہی کیا تھے، وہ سارا دن حضور کی بارگاہ میں گزارتے تھے، اور حضور نے فرمانا ہے کہ جنگ کے لیے جانا ہے تو جنگ کے لیے جانا ہے۔ اندازہ کریں پیٹ میں 3 دن سے کچھ نہیں ہے لیکن جنگ کے لیے جا بھی رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، جنگ تو نہیں ویسی ہوتی نا،
لیکن اگر ہمارے یہاں پر کہا جائے کہ یار محفل میں چلنا ہے، یار ٹائم ہی نہیں ہے میرے کو، یار اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوگی، چلو یار چلو اولیاء کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، نہیں یار میں نے سونا ہے یار، ایک ہی تو چھٹی کا دن ہوتا ہے اتوار کا دن، اور آپ اس میں بھی محفل کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ماشاءاللہ ساتھیوں کی تعداد، لیکن جب وہی ان کو دین سے ضرورت پڑتی ہے، دین ہمارے لیے حاضر رہے، لیکن ہم دین کے لیے کتنا حاضر ہیں؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے اوپر کرم اتنا ہی ہو، لیکن ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا پورا سامان کبھی نہیں دین کو دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا گھر کا آدھا سامان نہیں دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانیاں نہیں دی، آزمائشوں پہ نہیں اترے، حضرت مولا علی شیر خدا کی طرح اپنا سب کچھ لٹایا نہیں دین پر، اپنے دیکھیں نا اپنے بچے تک انہوں نے لٹا دیا۔ مولا علی شیر خدا خود بھی شہید ہوئے، کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ امام الاولیاء ہیں اور باب العلم ہیں۔ ہمیں اگر داتا حضور کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں نا، جنہوں نے تصوف کے اوپر کتاب لکھی، تو داتا حضور نے دیکھیں اپنی کتاب کے اندر ولی اللہ قرآن پاک میں لفظ موجود ہے نا، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو داتا حضور کی اگر کتاب پڑھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں یار تصوف جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کے ہے، تو آپ نے 250 تقریباً آیات جو ہیں کشف المحجوب میں بیان کی ہیں، مطلب 250 آیات کے ترجمہ اور تفسیر سے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں اولیاء کا ذکر ہے، کہاں کہاں اللہ نے تقویٰ کا بیان کیا ہے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے صدق و صفا کا بیان کیا ہے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرو، افلا یتدبرون افلا یتفکرون تعقلون، دیکھو فکر کرو، تدبر کرو، عقل سے کام لو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تمہیں عطا فرمایا، ان سب کی طرف چلو۔ تو یہ دیکھیں ساری، اسی طرح تقریباً 300 کے قریب جو احادیث ہیں ان کی تشریح داتا گنج بخش فیض عالم سرکار نے بیان کی ہے۔ آج دیکھیں نا لوگ ولی تو بن جاتے ہیں لیکن حضور کی باتوں سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اب کیا ہوا، ہم جب داتا حضور کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں آج سے 1000 سال پہلے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے صوفیاء موجود ہیں جنہوں نے ظاہر تو صوفیاء کا بنایا ہوتا ہے، مطلب وہ کیا اسے کہتے ہیں، ایک چولا سا پہن لیا، انگوٹھیاں پہن لیں، مالائیں لٹکا لیں، لیکن حقیقت تصوف سے ان کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ظاہر صوفیاء جیسا نہیں ہے لیکن وہ حقیقت میں صوفی ہیں، حقیقت میں انہوں نے اپنی جان و مال سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لوٹا دیا ہے۔ خود داتا حضور فیض عالم سرکار نے علم الحدیث، علم قرآن سب حاصل کیا، اس کے بعد پھر روحانی علم کی طرف متوجہ ہوئے، اور جو ان کے مرشد تھے وہ بھی اپنے وقت کے پائے کے عالم فاضل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ربانی کا بھی مقام عطا فرمایا، تو جو ہم اپنی کتاب میں بیان بھی فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب ایک عالم ربانی کی بارگاہ میں آپ 30 سال رہیں گے تو آپ کے علم کی کیفیات کیا ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب آپ وہاں سے نکل کے جب باہر آتے ہیں اور جب کتاب لکھتے ہیں، تو کتاب آج بھی 981 سال ہو گئے ہیں، آج بھی پوری دنیا میں وہ کتاب ویسی پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیں انہوں نے وہ کتاب لکھی، اللہ کے حضور میں پیش کی کہ مولا اسے قبول فرما لے، اور اللہ کی قبولیت کا عالم دیکھیں، اللہ جسے قبول کر لے تو وہ پھر بندہ مرتا نہیں ہے، وہ نہیں مرتا تو پھر اس کی لکھی ہوئی چیز بھی نہیں مرتی۔ دیکھ لیں نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، لیکن تم ان کو، اب شہداء سے بھی اونچا مقام ہوتا ہے صالحین کا، انعام یافتہ لوگ ہیں نا، صالحین کا مقام۔ علامہ اقبال دیکھ لیں کتنے شاعر ہیں، کتنے شاعر آئے اور چلے گئے، ان کے آج ہم کلام بھی نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت کے کلام ہم ساری جانتے ہیں، بچے جانتے ہی تو بچے وہاں پہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، سب سے اولا والا ہمارا نبی ساری پڑھ رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، مطلب کتنے کلام ہیں ماشاءاللہ سے، بچوں کو سب کو یاد ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اور کتنے ایسے شعراء کرام ہیں جو آئے، شعر و شاعری انہوں نے لکھی لیکن آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن جو حضور کے ہو گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو دیکھیے کہ داتا حضور نے اپنے محبوب سے عشق کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا، محبت کی، تو آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ اسی طرح داتا گنج بخش فیض عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کی، عشق کیا، اور عشق رسول میں کتاب لکھی کہ بھئی دیکھو یہ اصل تعلیمات ہیں اللہ کی، یہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے دیکھے جو اپنے دور میں جو احادیث قرآن کی تشریح خود نہیں کی، انہوں نے
بلکہ انہوں نے بار بار ریفرنس دیے کہ بھئی اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ اگر صحابہ کرام میں ان کو بات نہیں ملتی تو انہوں نے اکابرین امت کی مثالیں دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑی ہستی ہیں، جنید الطائفہ ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی ہستیاں جو اس دور کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے حوالے جات دی کہ یہ اکابرین امت ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہ صرف عمل کیا اور عمل کر کے بہترین صوفی بنے، اور انہوں نے بہترین انداز میں اسلام کو پھیلایا۔ ہمیں داتا حضور کی کتاب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں کہیں پہ ملنگ نہیں کوئی ملتا۔ داتا حضور کی کتاب میں ہمیں قرآن مل جاتا ہے، شریعت مل جاتی ہے، احتیاط ملتی ہے، تقویٰ ملتا ہے، لیکن کبھی وہاں پہ ہمیں نشہ کرتا ہوا ملنگ نہیں ملتا، کہ سوٹے لگاتا ہوا ملنگ نہیں ملتا۔ سوٹے لگاؤ گے، نشہ کرو گے، علی علی کے نعرے لگاؤ گے تو تمہیں علی مل جائے گا، خدا مل جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے ایک دوست جو آپ کے ساتھ غزنی سے تشریف لے کے آئے تھے، صرف انہوں نے سوال کیا تھے کچھ، اور آپ نے ان سوالوں کے جواب میں ہی پوری کتاب لکھ ڈالی کہ یہ دیکھو یہ وہ سوال کے جواب ہیں کہ جن سے اب وہ سوال کے جواب ساری قرآن سے ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی آستانِ پاک میں آتا ہے تو ہم اسے کہتے نہیں کہ یار قرآن پڑھو، قرآن پاک کو سمجھو۔ صرف قرآن پڑھنے سے دشمنوں کو تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، تم نماز پڑھو، دشمنوں کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہاں جب تم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگ جاؤ گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے، پھر دشمنوں کو تم سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، پھر دشمنوں کو تم سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو کیا ہوتا تھا کہ صوفیاء سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں نا کتنے بڑے صوفی ہیں، لیکن وہ مجاہدین نے امت بھی تیار کرتے تھے۔ امام غزالی بھی مجاہد تیار کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہمارے یہاں پہ صوفی نائٹس مشہور ہو چکی ہوئی ہیں۔ صوفی نائٹ کا تو ہمارے یہاں پہ تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے نا، صوفی نائٹ کا اسلام میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صوفی نائٹ کے صوفیاء کا کام صرف راتوں کو قوالی سننا ہے، صرف جو ہیں محافل میں بیٹھ کے مراقبہ جات کرنے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا تو پیر مہر علی شاہ صاحب مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں، اتنے بڑے سید زادے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے صوفی ہیں وقت کے، لیکن ان کو سرکار حکم فرما رہے ہیں کہ بھئی تم مدینے بیٹھے ہو، جاؤ ادھر جا کے بر صغیر میں فتنہ اٹھا ہے، اگر تم نہیں سد باب کرو گے تو اسے کون کرے گا؟ تو وہ حدیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے۔ جب آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے، بڑے لوگوں نے منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بڑے اخلاص والے لوگ جو ہیں مجھے اخلاص سے مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور آپ نہ جائیں قادیانی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو تو اخلاص کا معنی نہیں پتہ، ان کو تو اخلاص کا، جو مجھے اخلاص سے مشورہ دے رہے ہیں ان کو اخلاص کا معنی نہیں پتہ۔ کسی نے آ کے عرض کیا حضور میں سی آئی ڈی میں، انگریز کی سی آئی ڈی میں کام کرتا ہوں، تو آپ ہی کا تو قتل کے آرڈر جاری ہو گئے ہیں۔ تو آپ مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں، جس نے میرے قتل کے آرڈر جاری کیے ہیں وہ خود مر گیا، وہ تو جا کے پہلے اس کا بھی تو پتہ کر کے آؤ نا جس نے میرے قتل کے آرڈر جاری کیا۔ اور آپ پھر یہاں پہ رہنے کے لیے آئے، باقاعدہ آپ اندازہ کریں۔ پھر محل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ میرے آقا کی ناموس پہ انگلی اٹھائی جائے اور مہر علی جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے، وہ تسبیحاں پڑھتا رہے، وہ قرآن پڑھتا رہے، وہ یہ کرتا رہے معاملات۔ تو یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ ان کی سیر و سیاحت بھی کیا تھی کہ دین کو پھیلانا۔ ہماری سیر و سیاحت تو ہوتی ہے نا، پہاڑوں کی جا کے ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں، ہم جھرنوں کی، جھیلوں کی، آبشاروں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں جناب صاحب، لیکن ان کی سیر و سیاحت کیا تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جو اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور ان کا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام کو پھیلانا۔ یہ تو شکر ادا کرنے کے لیے دین اسلام کو پھیلاتے ہیں، تو جو ان کی اصل تبلیغ ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایویں نہیں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے، ایویں نہیں لاہور کیا پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے داتا کی نگری کے حوالے سے، کہ جہاں پہ ہندوؤں کو اندازہ کریں بڑی مشکلات بھی آتی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار اس دور میں اتنی مشکلیں نہیں تھی، 7 مرتبہ ایسے ہوا کہ ہندو جو مخالفین تھے وہ آپ کو اتنا مارا کہ ان کو لگا کہ یار بابا مر گیا تو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی، آپ نے پھر دین اسلام کی تبلیغ کی، اندازہ کریں، پھر آپ اٹھے اور پھر آپ نے جناب صاحب دین کی تبلیغ کی۔ تو یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں یار انہوں نے کی پتہ، سانوں بڑی تکلیفاں آندیاں نے، حالات نہیں صحیح ہے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ تھا حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ختم نبوت کے لیے جنگ انہوں نے بھی کی۔ سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم سرکار کے دور میں بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کی تبلیغ کا کام چھوڑا نہیں۔
صحیح قبلہ دکھایا نا. مسلمان تو موجود تھے لیکن کوئی مرد مجاہد نہیں تھا. دیکھیے مسجدیں بھی تو تھیں لیکن مسجد قباء اللہ کو پسند کیوں آئی؟ مسجد زرار پسند نہیں آئی, مسجد قباء پسند آئی کہ یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ طہارت والوں نے بنائی ہے. محبوب جو آپ سے عشق کرنے والے ہیں, جو آپ سے محبت کرنے